الجسد كله الا ان فی الجسد لمضغہ، سن لو انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا حصہ ہے۔ وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ جسم کا لوتھڑا صحیح رہا، یہ ٹکڑا صحیح رہا، پورے جسم کا نیٹ ورک، نظام زندگی، انسانی اعضاء وہ صحیح چلیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ جسم کا گوشت کا لوتھڑا اور حصہ اور جز فرمائے یہ اگر خراب ہو جائے، پورا جسم کا انسان کا نیٹ ورک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، کوئی کام نہیں کر سکے گا، نظام زندگی معطل ہو کر رہ جائے گی، بیکار ہو کر خراب ہو کر رہ جائے گی۔ وہ جسم کا کون سا حصہ اور ٹکڑا اور جز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، وہ جسم کا جو ٹکڑا اور حصہ اور لوتھڑا ہے وہ فرمایا کہ دل ہے۔ یعنی اس کو الگ نبی علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں اس کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ سن لو، جان لو جسم میں اس دل کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر دل خراب ہو جائے، کوئی وال بند ہو جائے یا وال صحیح کام نہ کرے، آپ پھر اس انسان کو دیکھیں کس طرح تڑپ رہا ہوتا ہے۔ فرمائیں اسی طریقے سے یہ دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام اور مرتبہ اور اہمیت آشکارا کی ہے۔ اور یہ دل جو ایمان کا مقام ہے، یہ وہ دل ہے جس میں فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبی، نزل بہ الروح الامین علی قلبی، کہ جبریل امین قرآن کریم نازل فرما رہے ہیں کس کے دل پہ؟ علی قلبی، اے پیغمبر آپ کے دل پہ جبریل کے ذریعے ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ علی قلبی، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ دل کی طرف اشارہ فرمایا اور ذکر فرمایا التقوی ہا ہونا واشار الی صدرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی یہاں پر ہے، دل پر ہے تقوی، قرآن دل پر، اعمال دل پر، تقوی طہارت پاکیزگی دل پر، ہر نیکیوں کا مرکز اور محور فرمایا وہ دل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، وہاں بھی اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی، وزینہ فی قلوبکم، اور اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مزین کر دیا، خوبصورت اور خوشنما اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو بنا دیا۔ ایمان جچتا ہی صحابہ کرام کو، اللہ فرما رہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دور کر دی، کفر ہے، شرک ہے، گندگی ہے، ناپاک ہے اور گناہ ہے، معصیت، فسق و فجور، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ صحابہ کرام سے دور کر دیا۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تو ایمان جو ہے یہ دل میں مزین ہوتا ہے، خوبصورت اور خوشنما بنتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں نکالا ہے، جس نے تمہیں پیدائش کی ہے، جس نے تمہیں نکالا ہے من بطون امہاتکم، شکم مادر سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد
لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے علم کے اسباب مہیا کر دیے. وہ علم کے اسباب کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے، اور دل دیا ہے سمجھنے کے لیے. یہ تین چیزیں علم کے اسباب کے لیے، علم کے ذرائع اور علم کے اسباب. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تین چیزیں دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، یہ بڑی اہمیت کا عامل ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے. ہم نے اس دل کو ویسی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور اس دل کو ہم نے بیکار چیزوں میں ہم نے اس کو فروخت کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کس اہمیت کے ساتھ اس دل کو ذکر فرما رہے ہیں. تقریباً 132 مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قلب کا لفظ ذکر فرمایا. قلب، کہیں اللہ نے واحد، کہیں جمع، کہیں ضمیر کے ساتھ تقریباً 132 مقامات اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کا ذکر فرمایا. ایک لفظ آتا ہے افئدہ، فؤاد، یہ بھی اس کا معنی دل ہے، اور یہ تقریباً 18 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک اور لفظ آتا ہے صدور، صدر، انہ علیم بذات الصدور. یہ صدور اور صدر جو ہے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے 44 جگہوں پہ ذکر فرمایا، اور تینوں کو آپ جمع کریں تو 194 بنتے ہیں. کہ اتنا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا. قلب، دل، اس کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ لتقلبہ، یہ بدلتا رہتا ہے. مسجد میں یہ دل کہیں اٹکا ہوا ہے، مسجد سے باہر نکلو یہ دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. کبھی یہ دل نیکیوں کی طرف بھاگتا ہے، کبھی یہ دل نیکیوں سے، اعمال سے نفرت اختیار کرتا ہے. کبھی یہ دل غیروں کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، کبھی یہ دل اسی محبت سے پھر نفرت میں بدل جاتا ہے. یعنی یہ دل ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، مختلف انداز ہوتا ہے، کبھی کچھ رنگ اس کا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے 132 مقام پہ اس کا ذکر فرمایا. ایک ہے افئدہ، فؤاد، اس کا معنی ایک آتا ہے تفقد، یعنی جلنا. اور جتنے بھی الفاظ قرآن کریم میں افئدہ یا فؤاد کا لفظ ہے، یہ ساری صورتیں مکی ہے. جن جن صورتوں میں یہ لفظ آیا وہ صورتیں مکی ہے. چونکہ مکی دور تھا، تکلیفوں کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا، اور جلنے کا ایک دور تھا. کسی صحابہ کو دین کے لیے آگ پہ ڈالا گیا، کسی کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، کسی کو پھانسی کے پھندے پہ جھولنا پڑا، کسی کی آنکھیں نکلوانی پڑی. یعنی اتنی قربانیاں صحابہ مکہ مکرمہ کی دھرتی پہ دے رہے ہیں. تکلیف اور پریشانیوں کا ایک لحاظ سے مرحلہ تھا، اس لیے سورت مکی کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں افئدہ اور فؤاد. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے صدور، صدر. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ جانتے نہیں ہیں جب یہ قبروں سے باہر نکلیں گے. وحصل ما فی الصدور، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر جو راز ہے، سینوں میں جو راز ہے، اللہ وہ سارا آشکارا کر دیں گے، سامنے کھول کر باہر رکھ دیں گے. صدور، سینے پہ جو راز ہے، تو سینے پہ راز نہیں ہوتا، دل پہ ہوتا ہے. سینہ کہہ کر در حقیقت دل کا ذکر فرمانا ہے کہ سینے میں ہی تو دل ہے. تو یہ دل کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے. ہم نے اس کو انتہائی سستا اور بے قیمت بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، بیوی ہے. حضرت شاہ بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ میں نے
ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اور ازواج کے پاس تو نبی علیہ السلام جاتے ہیں، آپ کے پاس جب آتے ہیں نبی علیہ السلام کا اکثر معمول کیا رہا؟ کثرت سے نبی علیہ السلام کون سی دعا مانگتے تھے؟ بہت زیادہ جو نبی علیہ السلام کا معمول رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام بہت زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب قلب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ نبی علیہ السلام بہت زیادہ دعا مانگتے تھے، اللہ اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو آپ اپنی اطاعت میں، کہنا ماننے میں اس کو ثابت قدم رکھنا، اس کو ادھر ادھر نہیں پلٹنا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام اکثر یہ دعا مانگتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا آقا آپ اکثر یہ دعا مانگتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ، اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان انسان کے دل ہے، یعنی کوئی انسان کا دل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے۔ فمن شاء اقام ومن شاء اساغ، جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت پر گامزن کرتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اس کی بدعمالیوں اور کرتوت کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ادھر پلٹ دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمیں ہدایت کی راہ اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ مت کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، ادھر ادھر مت چلانا۔ ہمیں بس ہدایت کا راستہ دکھا دیا، بس ہدایت کے راستے پر ہی ہمیں مرتے دم تک چلاتے رہنا۔ تو جہاں اعمال اور ہو ساتھ ساتھ ہم دعائیں بھی مانگیں اور دل کے بارے میں مانگیں کہ اللہ اس کو ہدایت کے راستے کے لیے معمور فرما، اس کو منور فرما، اس کو نور ایمان سے بھرپور اور مزین فرما، اور اس دل کے اندر پھر کسی اور کی محبت نہ آئے، صرف اللہ ہی کی محبت ہو۔ ہمارے اسلاف اولیاء بزرگان دین نے اس دل پر بڑی محنت کی ہے۔ ایک بڑے پیر تھے، ان کے سامنے مرید نے بتلایا کہ آپ کے اس خانقاہ کے اندر ایک شخص تو آتا ہے، وہ مرید ہے آپ کا، لیکن وہ کسی عورت پر عاشق ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ وہ آپ کے گھر پہ جو ماسی آتی ہے، نوکرانی، اس کے دل پر یہ ایک لحاظ سے فریفتہ ہو چکا ہے۔ اچھا، کہا ٹھیک ہے، اس کا علاج ہم کرتے ہیں۔ علاج کس طرح؟ کہ اس نوکرانی کو کھانے پہ کوئی چیز ملا دینا، جمال گوٹا وغیرہ، اور اس کے بعد اس کی غلاظت جہاں بہے، کیونکہ قدیم زمانہ تھا، ابھی تو نالے وغیرہ، ابھی گاؤں دیہات میں باقاعدہ وہ پارسل جو ہوتا ہے، انسان بیت الخلا سے پارسل کرتا ہے، وہ سارے باہر سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں پارسل۔ تو کہا کہ اس کو جمع کر لینا ایک تسلے میں، اس نوکرانی کی جو غلاظت ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، اس کو ایک تسلے میں جمع کرتے رہنا۔ اور اس کو جمع کرنے کے بعد ایک دن حضرت نے کہا اب اس کا کیا معمول ہے؟ کہا حضرت اب یہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو موشن ہونے کی وجہ سے وہ نوکرانی انتہائی کمزور ہو چکی ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ اور پجڑا بن چکی ہے، اب اس کی طرف تو یہ دیکھتا ہی نہیں۔ کہا اچھا، اب لے کر آؤ، اب اس کا علاج ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت نے اس کے سامنے وہ غلاظت رکھی اور کہا تم جو دیکھتے تھے نا اس کی طرف، اور دل اس کی طرف دے چکے تھے اس وجہ سے کہ اس کے جسم کے اندر یہ غلاظت تھی، اب یہ باہر آ چکی ہے، تم اس کو دیکھ نہیں رہے۔ اب وہ انتہائی شرمندہ ہوا۔ ہمارے اولیاء اس وقت اس طرح بر وقت علاج کیا کرتے تھے اور دلوں پر اس قدر کڑی نظر رکھتے تھے۔ ایک مرید نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی پر نظر ہو، ادھر ادھر نظر ہی نہ ہو؟
اتنی محنت تو ہم نے نہیں کی۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ایک مرید کو کہا اس کو گلاس بھر کے دو پانی سے، اور اس کو کہا کہ تم بڑے بازار سے اس پانی کا گلاس لے کر جاؤ اور میرے پاس آؤ گھوم کر، ایک قطرہ پانی گرنے نہ پائے۔ مرید کو کہا جیسی پانی گرے گا اس کا سر قلم کر دینا۔ اب وہ خوف میں گلاس پیالہ اپنے ہاتھ پر لے کر وہ بڑے بازار سے گھومتا ہوا چکر لگاتا ہوا حضرت کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ اب ایک قطرہ بھی گرا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا لوگوں کو نہیں دیکھا، لوگوں کو تو میں دیکھ رہا تھا لیکن میری ساری توجہ پانی اور گلاس پر تھا، وہاں سے ایک قطرہ نہ گر جا ورنہ پھر سزا ہو جائے گی۔ کہا اسی طرح ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب پر نظر ہوتی ہے لیکن ساری توجہ للہ باللہ اللہ پر ہماری توجہ ہوتی ہے۔ وہ انہوں نے دلوں پر محنت کی ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت اور دنیا میں آمد جو ہوئی ہے اسی دلوں پر محنت ہوئی ہے کہ اس دل سے غیر کو نکال دو۔ غیر کے اندر ویر ہے، غیر کے اندر برائی ہے، صرف ایک اللہ کی محبت ہو، ایک اللہ کی وحدانیت ہو، ایک اللہ کی خالقیت، ربوبیت، الوہیت اور معرفت، یہی چیز دل میں ہو۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں، پیٹ میں دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل بنایا۔ یہ اشارہ ہے اس طرح، جس طرح اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ایک ہے، اسی طرح یہ دل انسان کے اندر بھی ایک ہے کہ اس دل کے اندر صرف اسی کی محبت ہو، باقی محبت جو وہ کہیں تو اس کے ساتھ محبت ہو۔ تو دلوں پر محنتیں ہوئی ہے، اسی لیے حافظ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی استوا کے لیے عرش کا انتخاب فرمایا، اپنی استوا کے لیے، اپنے ٹھہراؤ کے لیے۔ اللہ جہاں ٹھہرا ہوا ہے، اللہ جسم سے، زمان سے، مکان سے پاک ہے۔ اللہ کیسا ٹھہرا ہوا ہے یہ ہماری عقل سے، سوچ سے بالا تر ہے، بس ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی ہونا چاہیے کما یلیق بشانہ، بس اللہ اپنی شایان شان، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ ویسے ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنی استوا کے لیے عرش کا انتخاب کیا ہے، اور اے بندو تمہارے دل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا انتخاب فرمایا۔ یہ دل اور عرش میں ایک لحاظ سے مماثلت ہے کہ عرش میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انتخاب فرمایا ٹھہراؤ کے لیے، اور بندے تمہارے دلوں میں اللہ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ دل، اس پر محنت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ دل ہم نے کہیں کہیں اس کو گاڑ دیے، کہیں لگا دیے، کہیں اس کو فٹ کر دیا ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اس میں دو باتیں نظر آئے گی۔ یہ دو دل جو ہے یہ دو قسم کے دل ہے، ایک دل بیمار ہے، ایک دل صحت مند ہے۔ صحت مند دل کی پھر 10 قسمیں ہیں قرآن کریم کے اندر، اور بیمار جو دل ہے اس کی 25 قسم ہے۔ وہ ساری قسمیں تو ہم نہیں رکھ سکتے، وقت بہت کم ہے، ورنہ بہت فتوے آئیں گے پھر۔ تو جو دل صحیح ہے اس کی تقریباً 10 قسمیں قرآن کریم نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا کہ قلب مطمئنہ، یہ دل جو ہے اطمینان دلانے والا دل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس ذکر سے، قرآن سے، دروس سے، استغفار سے فرمایا کہ دلوں کو تسکین ملتا ہے۔ یہ قلب مطمئنہ ہے۔ ایک قلب منیب ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ کو دیکھے بغیر جو ڈرتا ہے فرمایا وہ قلب منیب ہے، اللہ کی طرف پلٹنے والا دل ہے۔ ایک قلب وجل ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ، یہ جو مومن ہے فرمایا جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور بات ہوتی ہے، ان کے دل فرمایا لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ ایک قلب لین ہے،
تو تقریباً 10 قسم کے دل ہیں جو دل صحیح سالم صحت مند تندرست دل ہے، ان کی 10 قسمیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ ایک دل ہے بیمار، اس کو تقریباً 25 قسمیں قرآن کریم کے اندر ہیں۔ ان میں ایک فرمائے کہ ایک نفاق والا دل ہے، پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت کے اندر ذکر فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض ہے، نفاق ہے، ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس مرض کو، بیماری کو اور بڑھا دے گا۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ مومنین کے بارے میں اللہ نے 5 صفتیں بیان کی، اور کافروں کو دو ٹوک انداز میں 2 آیتوں میں بس اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ کافر برابر ہے، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ مانیں گے نہیں اللہ کو۔ کیا ہوا پھر؟ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پہ، ان کے کانوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے۔ جس طرح پردہ لٹک جائے تو سامنے کچھ نظر نہیں آتا، فرمایا انہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، خطرناک، دردناک، المناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے پورے ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ منافق جو سامنے کچھ بنے اور پس پردہ کچھ بنے، آپ کے سامنے کچھ بولے، آپ سے ہٹنے کے بعد کچھ بولے، آپ کے ساتھ رہے تو کہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو ایسے ہیں، اور وہاں جائے تو پھر وہاں کچھ اور بولے کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاق کیا تھا، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک رکوع کے اندر منافق کا ذکر کیا، اور اس کی بیماری کا فرمایا کہ نفاق اس کے دل کے اندر، یہ دل نفاق والا دل ہے۔ ایک دل ہے سخت، فویل للقاسیۃ قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور ایک دل فرمائے کہ وہ دل جو ہے، فرمایا وہ دل مقفل ہے، تالے پڑ چکے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالھا، قرآن سنتے نہیں، دین کی بات اور دعوت اور تعلیم وہ سنتے نہیں، فرمایا ان کے دل میں تالے لگ چکے ہیں۔ باہر کی چیز اندر اور اندر کی چیز باہر نہیں جا سکتی جب ایک چیز میں تالا لگ جائے، ایک پیٹی ہے اس میں تالا لگ جائے، فرمایا اسی طریقے سے ان کے دل میں تالے لگ چکے ہیں۔ ایک دل ہے فرمائے وہ بیمار دل، پردے والا، جس کو پردے میں ڈال دیا، کلا بل رونا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پردہ پڑ چکا ہے۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ اور داغ اور دھبا لگ جاتا ہے، اور پھر وہ مزید گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ دل پھر سیاہ ہو جاتا ہے، اس پہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس پہ پردہ لٹک جاتا ہے، اسے پھر حق بات، دین کی بات اچھی نہیں لگتی، سننا تو درکنار، وہ دین کی بات سنتا ہی نہیں۔ قرآن حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، کون رنگ کا کیسا ہے، کالا ہے، گورا ہے، سانولا ہے، حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، اللہ کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ تمہارے مال و منال کو، دولت و شرافت کو، کوٹھی اور بنگلہ اور مرسیڈیز اور گاڑیوں کو، عہدے کو، منصب کو، جاہ و جلال کو، کرسیوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا وَيَنْظُرُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ تو اصل دل کی محنت ہے، ہم نے دل کو دکان میں فٹ کر دیا، نماز بھی پڑھنے آ رہے ہیں لیکن حساب کتاب بھی چل رہا ہے۔ ایک لطیفہ تھا کہ کسی کی 4 دکان تھی، اب وہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا 3 یا 4 رکعت جتنا بھی، لیکن اس شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی امام صاحب آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، کہا وہ کیسے؟ کہا میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت پہ میں ایک ایک دکان کا حساب کتاب بھی کرتا ہوں، لیکن ابھی میں 3ری دکان میں پہنچا تھا، آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا دن دکان کے اندر، جب نماز میں آئے تو نماز کے اندر، پھر دکان نماز کے اندر ہوتی ہے، اور یہ حقیقت سے باہر نہیں ہے۔ انسان پورا دن جس مشغلے میں ہوگا پھر اس کے ساتھ تنہائی میں وہی کیفیت ہوگی، اور بہترین سوچنے کا مرحلہ کسی نے کہا کہ 2 ہی جگہ ہے، یا تو باتھ روم ہے یا تو پھر نماز ہے۔
کسی کو کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو تو نماز شروع کر دے، دیکھ کر کس طرح شیطان خیالات پٹکتا ہے، اور ساری وہ چیزیں جو آپ کو پرسوں ترسوں یاد نہیں آ رہی تھی وہ ساری 2 رکعتوں کے اندر نماز میں یاد آ رہی ہے۔ تو یہ دل ہم نے دکان کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، کسی کے حسن و جمال کے اندر ہم نے اس دل کو لگا دیا، بے قیمت اور سستا اور لاوارث ہم نے اس دل کو بنا دیا، جبکہ شریعت اسلامیہ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو اس دل کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے کہ اس دل کی اتنی قسمیں اور اتنی اہمیت کے ساتھ اس دل کو بیان فرمایا۔ آخری حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس افضل، کہ سب سے بہترین انسان کون ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص جو مخموم القلب اور سچی زبان والا ہے۔ مخموم القلب اور سچی زبان، سچی زبان تو ہر کوئی جانتا ہے کہ سچ بولنا، سچی عادت اور صداقت اس کے جسم سے ٹپکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھ لیا آقا یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص جو تقی ہو، نقی ہو، لا اسم فیہ، تقی جو اللہ سے ہر وقت ہمہ وقت ڈرنے والا ہو، اس کے دل و دماغ پہ اللہ کی خشیت ہو، للہیت ہو، خوف خدا ہو، اور نقی جو گناہوں سے پاک صاف ہو، جو گناہوں کی زندگی کی طرف قدم بڑھانے والا نہ ہو، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، انانیت سے، تکبر سے، غرور سے، نخوت سے، فرمائے وہ پاک صاف ہو، یہ شخص لوگوں میں سب سے افضل ترین انسان ہے۔ تو ہمارے پاس ایک بہترین مہینہ رمضان مبارک کی آمد ہے، اسی تیاری میں کہ ہم ابھی سے اس دل پر محنت کریں اور اس دل کے برتن کو، کٹوری کو ہر اعتبار سے ٹٹولیں، اور اس دل کے اندر صرف ایک کی معرفت، ایک کی محبت، قرآن و حدیث کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور آپ کے یار، جانثار، وفادار، تابعدار، حبیدار، پیروکار جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت عظام، بنات طیبات، ازواج مطہرات، خاندان نبوت، ان کی محبت ہم دل کے اندر رچائیں اور بسائیں۔ اور رمضان مبارک کی آمد اسی تیاری کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والوں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں، کیونکہ رمضان قرآن رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں آیا، اور رمضان کا مہینہ لفظ قرآن کریم کے اندر آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دونوں میں الفاظ بھی تقریباً برابر، الف نون آخر میں، الف نون آخر میں، یہ بتا رہا ہے دونوں میں آپس میں مماثلت ہے، دوستی ہے، تعلق ہے۔ تو ہم قرآن کریم کو بھی اپنے جسم میں جگہ دیں، اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں، اور اس کو کم از کم ہم ہر روز اس کا ایک معمول بنائیں۔ القرآن حجت لک او علیک، حدیث کے اندر فرمایا قرآن یا تو تمہارے حق پہ کل گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ حق پہ اس شخص کا یہ گواہی دے گا جس نے قرآن کریم کے حقوق ادا کیے۔ قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ فرمائیں کہ اس کو دماغ سے سمجھنا، زبان سے پڑھنا، اور دل سے اس قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اور جو قرآن کریم کا حق ادا نہیں کرے گا، فرمائے یہ قرآن پھر کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا، اور جس کے حق پہ قرآن گواہی دے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے سفارش کا ذریعہ یہ قرآن بنا دیں گے، اور اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقامات اللہ تعالیٰ سجا دیں گے۔ تو رمضان کی آمد ہے، ہم ہر طرح سے ابھی سے ایک شیڈول اور نقشہ تیار کریں کہ مجھے اس وقت یہ کرنا ہے، مجھے اس وقت یہ کرنا ہے۔ بعض تو یہاں تک وہ مزدوری کے بہانے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مزدوری کرنی ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں۔ روزہ بہت اہمیت کا عامل ہے، وقت پر انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ یہ پورے سال میں اس طرح ہے جس طرح ہم مہینے میں یا جتنا گاڑی روا ہو تو اتنا زیادہ پھر اتنی جلدی اس کو اندر ٹوننگ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ گاڑی کے لیے جس طرح ٹوننگ ضروری ہے ورنہ اور چیزیں خراب ہو جائے گی، اس طرح یہ جسم کے لیے فرمایا ایک ٹوننگ ہے۔ ہم جسم کو 11 مہینے چلاتے ہیں، 1 مہینہ روک لیں، وہ بھی جسم رکتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شہری میں دبا کے کھا لیتے ہیں، تقریباً 8-9 بجے تک اس کو ڈکارے ہی آتا رہتا ہے،
پھر افطاری